نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان خواجگان چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل کے ابتدا میں میں نے بہت کچھ عرض کر دیا ہے، ایک دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی نے راضی صاحب کہا تھا کہ موت نہیں صوت شکست ساز ہے۔ موت نہیں صوت شکست ساز ہے، یہ تو میرے دارالنفس کی آخری آواز ہے۔ اور اس کا ترجمہ پھر میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ اکھیاں تاڑے لگیاں تے ویکھن راہ سجن دے۔ اکھیاں تاڑے لگیاں ویکھن راہ سجن دے، عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے۔ سہ برساں جے قبر میری تے چاہ کر سے ہک پھیرا، ہڈیاں قبروں باہر نکل کے اجرا کر سن تیرا۔ بعد مرن تھی آپ میاں رانجا تے آپ پڑی تکبیراں، تے اس ویلے میں ویندی ہو ساں کر کے کفن دیاں لیراں۔ بات یہ ہے کہ جہاں آگ جلتی ہے نا ٹکڑے ٹکڑے دل کے چنتا، اتنا کس کو ہوش تھا، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ جانا تو ہے، آخر ایک دن جانا ہے۔ لاکھوں برس، کروڑوں برس دنیا مارز وجود میں آئی، پتہ نہیں کتنے برس تھے، آدم پاک سے بھی پہلے۔ ہر روح کا ایک رجسٹر تیار کیا گیا ہے، ہر روح کا ایک رجسٹر تیار کیا گیا، اس میں موت و حیات کی ڈیٹ کا اندراج کیا گیا، رزق کا اندراج کیا گیا۔ بس ورقہ سال کے ساتھ اڑتا ہے اور نیا پہلا شروع ہو جاتا ہے۔ موت کیا ہے، حیات کیا ہے، یہ ایک بڑا لمبا فلسفہ ہے۔ کچھ وہ بھی روح ہیں، مقدس روح ہیں،
جن کو یا جن کے متعلق میرے آقا نعمت نے ارشاد فرمایا موت مومن کو بطور تحفہ پیش کی جاتی ہے، بطور تحفہ پیش کی جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ وہ پل بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بڑا کچھ لکھا گیا۔ پھر قبروں کا معاملہ، لیٹنے کا معاملہ، وہاں پہ آرام کا معاملہ بڑا لمبا ہے۔ موت و حیات کا کیا جھگڑا ہے۔ ایک دھات کا ٹکڑا جس میں بولنے کی صلاحیت ہی نہیں، صدیوں سے دھات ہے، صدیوں سے تک دھات رہے گی، اور ایک مسلمان نہیں، ایک کافر مطلق۔ چاہیے تو یہ کہ مسلمان ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، کلمہ شریف پڑھتا، اس میں برکت ہوتی، بسم اللہ شریف میں برکت ہوتی۔ مسلمان نہیں، کافر مطلق، اور پھر ایک دھات کا ٹکڑا جس کے اندر نہ بولنے کی صلاحیت تھی نہ ہوگی، تو وہ کافر مطلق ایک دھات کے ٹکڑے کا ایک جانور بناتا ہے اور صرف ایک چٹکی مٹی کی اس کے منہ میں ڈالتا ہے تو اللہ کریم اسے بولنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ کافر نے بنایا ہے، بولنے کی صلاحیت نہیں تھی نہ ہے، مگر صرف ایک مقدس شخص کے پاؤں کی مٹی اس کے منہ میں رکھی تو اسے بولنے کی صلاحیت عطا ہو گئی۔ جو اشرف المخلوقات قادر مطلق نے اپنے دست قدرت سے بنایا، در مصطفیٰ پہ چکایا، میرے آقا کریم نے سینے سے لگایا۔ آقا کریم کی امت میں آیا، دن رات مصطفیٰ کریم کے ترانے پڑے، ترانے گائے، دن رات پھولوں کے گجرے بھیجے عربوں کی صورت میں، کتنی کتنی صورتوں میں۔ ایک چھوٹی سی شیشی بوتل کو سنگانے سے، سیسیاں سنگانے سے جسم کو ڈاکٹر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑتا ہے، پھر وہ اپنے ٹائم کے اوپر بندہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ اسے پوچھو کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ ان کا تیرا تو یہ سارا کچھ چیز پھاڑ کے رکھ دیا تھا ڈاکٹر نے۔ اس ہوا میں، ایئر میں اتنا کمال ہے کہ بندہ منو کیا کہتے دھوپ سے وہ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایک خالی حسن کی جھلک دیکھی کافرہ عورتوں نے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان پھر بھی انگلیاں کٹا بیٹھی مگر مسلمان پھر بھی نہیں ہوئی۔ کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ مسلمان پھر بھی نہیں ہوئی، کھو گئی۔ ادھر ایک ہوا کا ذرا اندر گیا، بندہ بے ہوش ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں سے سب چیزوں سے آگے، سب چیزوں سے آگے ایک وہ دیدار ہے، وہ دیدار ہے
جس دیدار کو دیکھ کے ایک ہی جسم نہیں وہ 70 جانے بھی ہوں تو قربان پتہ نہیں لگتا. صرف ایک سوال میں بات عرض کروں گا. حضرت بلال حبش سے چلے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. کسی دوست نے سوال کیا کہ تپتی ہوئی ریت پہ تجھے لٹایا گیا تھا, تجھے مار پڑ رہی تھی اور تو بڑا مزے سے مسکرا رہا تھا, خون کے چھینٹے پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے, اس بیعت کے ساتھ تو مسکرا رہا تھا, مگر مرنے والا مارنے والا چھینٹے چلانے والا درے مارنے والا جب بیٹھ گیا تو رونے لگا ہے تو دیکھنے لگا بڑی بےتابی کے ساتھ. بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک جواب دیا کہ درے پڑتے تھے, مار پڑتی تھی تو میرے سامنے ایک حسین و جمیل چہرہ ہوتا. کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ, کانٹوں کی بھی نیند آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ. تو وہ میرے سامنے ہوتا تھا, مجھے ہوش ہی نہیں رہتی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, مگر جب وہ درا رکتا تھا تو کچھ لمحات کے لیے وہ چہرہ اوجھل ہو جاتا تھا, مگر جب مجھے تکلیف پہنچتی تھی تو وہ چہرہ مجھے تسکین تسلی دینے کے لیے میرے سامنے ہوتا تھا. میرے آقا کریم نے پوچھا عزرائیل لبیک یا رسول اللہ, کتنا زور لگاتا ہے, روح کیسے قبض کرتا ہے؟ اپنے بندوں کی تو میں ایسے کرتا ہوں جیسے پھول سونگا جاتا ہے, ایک پھول کی خوشبو کی طرح, مگر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ریشم کا کپڑا حریر ببول کے کانٹوں کے اوپر لٹکا دیا جائے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے. میرے آقا رحمت عالم نے فرمایا جتنی امت ہے اور جتنی ہوگی اس کے اوپر تو نے جتنے بھی اپنی زور آزمائی کرنی ہے آج میرے اوپر, جس کی موت کے ضامن بنے میری سرکار, وہ بچھڑا لوہے کی دھات سونے کی دھات, بولنے کی صلاحیت نہیں تھی تو وہ بول پڑا, بولتا رہا, اور پھر جس قبر میں جس لحد میں میرے سرکار آئے, گر اس کو موت کہتے ہیں تو یا رب بار بار جن عاشقوں کی قبروں میں سرکار آئے آ کے کھڑے ہوں تو دیکھیں. اب دو چیزیں ہیں, وہ جو آئے تھے کچھ پوچھنے کے لیے اب وہ ان دو حدوں کے برابر میں تو کھو کے رہ گیا ہوں, کبھی سامنے ہے کعبہ کبھی سامنے مدینہ. اب وہ حساب لیتے ہیں تو دیدار جاتا ہے, حساب لیتے ہیں تو دیدار جاتا ہے, دیدار کرتے ہیں تو حساب جاتا ہے. مگر جو آیا ہے آنے والے ہستی کہہ رہی ہے مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. ایک وہ اللہ کا بندہ جو قبر میں لیٹا, فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا رب سے ہی پوچھ لو کہ کیا میں اس کا بندہ ہوں. میں نے کہہ بھی دیا کہ میں اس کا بندہ ہوں. وہ کہا یہ میرا بندہ نہیں ہے تو مقصد ہی کوئی نہیں. ان کو جانتا ہے, کہا انہی سے پوچھ لو, انہی سے پوچھ لو. اگر تو یہ مجھے جانتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ ضمن بات سے یاد آ گئی, ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے یہ بیل جو ہے اس کی دم اچھی ہے, تو آپ کو غصہ نہیں ہوا؟ داڑھی سنت رسول
تمام انبیاء اور رسول کی سنت. تو جس سے پوچھا گیا وہ تاریخ کا پہلا سلطان العارفین، پہلا سلطان العارفین. تیری داڑھی اچھی ہے بابا یا میرے اس بیل کی 2 بچی ہے جو کولو پہ آگے جتا ہوا ہے؟ کوئی غصہ نہیں ہوا. فرمایا کیا اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا نا تو پھر میری داڑھی اچھی ہے، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرے بیل کی 2 بچی، تیرے بیل کی 2 بچی ہے. جو ساری زندگی رسول اللہ کے ترانے پڑھتے رہے، اصحاب پاک کی چوکی داری کی. مولانا ہاشم جان صاحب کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے ساری زندگی اصحاب پاک کی چوکی داری کی، اور آخری جو 10 سال تھے ان میں آگے کہہ چکا ہوں کہ زمین و آسمان کی تبدیلی میں نے دیکھی. میرے بھائی تھے، بس اتنی سی بات ہی کافی ہے. میں نے زمین و آسمان کی تبدیلی دیکھی، اور دنیا سے جانے سے کچھ 1.5 سال پہلے ملاقات تھی، شاید وہ آخری ملاقات تھی. میں نے پوچھا کہ جی ایک شکایت پہنچی ہے مجھ تک. آپس میں بھی ہماری گپ شپ بھی ہوتی تھی نا. ہم اس کے کہتے ہیں بھائی کسی نعت خانی شکایت رہی ہوگی میرے خیال پڑے، کس نعت خان شکایت رہی ہوگی تھوڑے. میں کہ جی کیوں؟ آخر تھوڑے نعت سننا نہیں تو میرے نعت سننا ہی بڑا فرق ہے. اس واسطے میرا خیال ہے کسی نعت خان نے شکایت لائی ہوگی. میں کہ جی نہیں، تسی جلسے سے ٹائم نہیں دے رہے. اس طرح پتہ لگتا ہے جس طرح کوئی آپ کو مجذوبیت تاری ہو گئی ہے. کہتے کیوں؟ میں ابھی کل رات تو ملتان سے ہو کے آیا ہوں. دکھا ہوئے دکھا دکھا چھوٹے بچوں کو اشتہار دکھاؤ. لالا جی اشتہار دے کہنے لگے جی یہ ہے اشتہار. تو فرمانے کے بات یہ ہے شاہ جی کہ جو کچھ جلسوں میں اور عرسوں پہ اودھم مچایا جا رہا ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. میں چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتا. میری رگوں میں حیدری خون ہے. شاہ نقشبند کا غلام ہوں، حضرت امام ربانی کا ریضا خار ہوں، آپ کے در کا گدا ہوں. سال میں 1 دفعہ کراچی سرکار مجدد پاک کی اولاد آباد ہے، 1 دفعہ جانا ہوتا تھا تو ایئرپورٹ سے ہی جوتی اتار لیتے تھے. اللہ یہ سرحد شریف کی بات نہیں، یہ کراچی کی بات ہے جہاں آپ کی اولاد موجود ہے. اللہ کون زخمی ہو جاتے تھے تو فرماتے تھے میں اس شیخ کی اولاد سے تعلق رکھتا ہوں جو سرہند کے گداگروں کے بھی ہاتھ چومتے تھے. صدائے چورا شریف اللہ 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 ایک بات ہو تو بتاؤں کہ مجھے جو دم اچھا ہی نہیں لگتا، اب میں ان سے مابرا ہوں. کوئی پیر بھائی کا پروگرام ہو تو میں چلا جاتا ہوں، اپنے من کی بات کہنی ہو تو میں کہہ دیتا ہوں، نہیں تو میں نے جانا چھوڑ دیا. اور آخری 6 ماہ پورے 1 یا 2 جلسے جو تھے وہ گئے نہیں گئے. صحابہ کا معاملہ ذرا سی بات بھی، معمولی سی بات کسی کے منہ سے نکلی اس کا گلا پکڑا، اسے دبوچا. تجھے پتہ نہیں ہے یہ صحابی رسول ہے؟ تیری محفل میں بیٹھنے والے تجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، تیرے یار تجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، تیرے دوست تجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، اور نبی کے دوستوں کے متعلق تم یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ یہ عقیدہ ہے تمہارا، یہ معاملہ ہے تمہارا. ایک شخص چائے پی رہا تھا، چائے کی پیالی ختم ہوئی کو بات کی
جیب سے کوئی نذرانہ نکالا، اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کا جی آپ کو اجازت ہے، میں نے کہیں کام جانا ہے، میں نے کہیں کام جانا ہے، آپ کو اجازت ہے، پھر کبھی آپ چلا گیا۔ میں بڑا حیران تعجب ہوا، تو یہ جانا تو ہے، فرمانا کہ جی ابھی اگر اور بکتا نا تو یہ تمہارا جو آسا پڑا ہوا ہے نا، پڑا ہوا ہے تیرے پاس، یہ آسا ہوتا اور کبیر شاہ کا ہاتھ ہوتا اور اس کی کمر ہوتی ہے اور یہ یاد رکھتا، تو میں نے وہ وقت آنے سے پہلے ہی اسے اٹھا دیا کہ تو جا۔ عقیدے کی پاسداری، طریقت کی پاسداری، اور اکثر گھنٹوں یہ باتیں ہوتی تھی کہ یار اہل طریقت کو کیا ہو گیا، اپنے اسلاف کو کیوں بھول گئے ہیں، اہل طریقت کو کیا ہو گیا ہے، اہل مسند جو ہے ان کو کیا ہو گیا ہے، جو مسندوں پہ بیٹھے ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو تو کسی کی ضرورت نہیں، نگاہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے، در مصطفیٰ کی ضرورت ہے، یا رونا آتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا سلسلہ ہو گیا، جو کچھ مرضی ان کے سامنے ہو رہا ہے، ہاں 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 ہو رہی ہے، لوٹوں کی بارشیں برس رہی ہیں، کسی غریب مسکین کو دے دو، کسی کا کام بن جائے، کسی یتیم کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم بچی کو دے دو، اتنی پختہ اپنے عقیدے میں زندگی گزاری کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہمارے خیال سے بھی آگے۔ اللہ کے محبوب بندے دنیا میں ہوں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے تلوار نیام کے اندر ہے، تلوار نیام کے اندر ہے، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ تلوار بے نیام ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، وہ تلوار بے نیام ہو جاتی ہے۔ آگے چل کے بزرگ فرماتے ہیں کہ خوبصورت طوطا پنجرے میں بند ہوتا ہے، یہ ہے زندگی، اور موت جس کو کہتے ہیں پھر وہ پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے، طوطا آزاد ہو جاتا ہے۔ اور موت کا یاد کا معاملہ کیا ہے کہ دہلی میں ایک بزرگوں نے، نام میں نہیں لینا ڈر لگتا ہے، نازک مزاج شاہ تاب سخن ندارت، ایک باربر کو کہا کہ میں نے پیرانے کلیہ جانا ہے اور یار میری حجامت بنا دے، تھوڑی سی کٹنگ کر دے۔ اس نے کہا جی نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ آپ تو چلے جائیں گے تو میں تو مسکین آدمی ہوں، ابھی یہ جو کمزور سی گاڑی جائے گی اس میں جاؤں گا۔ وہ اسے کہہ رہے ہیں، وہ مان نہیں رہا، وہ کہہ رہے ہیں، وہ مان نہیں رہا، وہ کہہ رہے ہیں، وہ مان نہیں رہا، آخر وہ چلا گیا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، خادم نے کہا دور کوئی بات نہیں، 2 دن کی بات ہے، ہم نے واپس آنا۔ غسل کیا، کپڑے پہنے، ریش مبارک میں کنگھی کی، زلفے مبارکوں میں کنگھی کی، خوشبو لگائی، چل پڑے۔ پیرانے کلیہ کے عجیب دھماکہ چوگڑی ہو رہی تھی، قریب ہی ایک درخت کے نیچے ایک بندہ مستوار سا بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے۔ وہ مرد کامل اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص کا مزار ہے جسے پیرانے کلیئر کہتے ہیں، جلالت کا یہ عالم ہے کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزرتا، مگر یہ کچھ ان کے مزار پہ ہو رہا ہے۔ سنا ہے کہ 40 میل تک تلوار چلتی ہے پیرانے کلیئر کی، تو یہ کچھ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا ادھر، اس نے کہا ادھر میری بات سنا، پاس بٹھا کے کان میں کہا وہ ایک ٹکے دار لائی تیرے پاس کو رکیا نہیں، ایک ٹکے دار لائی تو روک نہیں سکیا، یہ لگے رہے جو کر دیتا ہے یار ہے بیٹھے نے، کرم دے جو کرتے کرتے یار تے بیٹھے نے، تماشا ویسنے پہ کرتے کی نے پہ۔ ہمارے سامنے ایک قبر ہے، مٹی ہے، مٹی کے نیچے ہے، اور ایک بات یاد رکھ لو کہ جس مرید کا یہ عقیدہ ہے نا کہ میرا پیر مر گیا ہے،
میرا پیر مر گیا یا میرا پیر فوت ہو گیا، ساری زندگی کی کمائی گئی، ساری زندگی کی کمائی گئی نہیں، موت ہے، پھر اس کے بعد انتقال ہے، وصال ہے، بڑی لمبی لمبی منزلیں چلتی ہیں، یہاں پہ نہ موت ہے نہ انتقال ہے، یہاں پہ وصال ہے، یہاں پہ وصال ہے۔ اب ہم جنت البقیع میں جاتے ہیں، قبروں کے نشان تو مٹے ہوئے ہیں، آرام گاہوں کے نشان تو مٹے ہوئے ہیں، آپ کا کیا عقیدہ ہے جہاں پہ میرے رسول کا خانوادہ آرام فرما، جہاں پہ علی اوس حضرت امام زین العابدین ملک سرامی راوتا فی ہر نبی المحترم، جہاں پہ وہ آرام فرما ہے، قبر کا نشان مٹا ہوا ہے، پتھر ایک پڑا ہوا ہے، مگر ہمارے سامنے تو وہ پتھر ہے نا، پتھر پڑا ہوا ہے، مگر کیا جو قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں وہ واقعی فوت ہو گئے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ایک تھپڑ وہ برداشت نہیں کر سکا تھا، ایک تھپڑ برداشت نہیں کر سکا تھا، بھاگا اور کہا اچھا جتنی زندگی یہ چاہتا ہے اسے دے، جتنی زندگی یہ چاہتا ہے اسے دے دے۔ میرے فیاض ساتھیوں، ختم کرتا ہوں میں، لمبے معاملات ہیں، سلسلے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، میرے دکھ میں آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ نے بڑی مہربانی کی۔ کل جو گزر گیا لاہور میں دعا تھی، گرمی زوروں پہ تھی، میں تربیت دیکھ رہا تھا کہ دونوں صاحبزادے میرے نور العین، نہ ان کو سر کی خبر تھی نہ پاؤں کی خبر تھی، بھاگ رہے تھے، میں نے تسلی تشفی دی، گلے لگایا تو مجھے کہنے لگے کہ ابو جی یہی دعا ہمارے لیے کریں، کیونکہ قدرتی سی بات ہے کہ ابو جی جاتی دفعہ یہی کہہ کر گئے تھے کہ یار میرے مہمانوں کا خیال رکھے گا، میرے سنگیاں کا خیال رکھے، ہر طرح کا خیال رکھے۔ اب واحد ایک آرام گاہ ہے جو چورا شریف میں ہے، میں نہیں بنی، مگر رہتے وہ چورا شریف میں رہتے وہ چورا شریف میں، آنکھ والا تیرے جو بن کر رہتے وہ چورا شریف میں ہی ہے، وہاں پہ آرام گاہ بنی، سارا کچھ سلسلہ ہوا۔ خیر لمبے معاملات ہیں، لمبی باتیں ہیں، سوال کیا گیا، آپ سن چکے ہیں کہ آپ نے جواب دیا کہ یار بات یہ ہے کہ کچھ دوستوں کے پاس ٹائم ہوگا مگر بیچاروں کے پاس کرایہ نہیں، کچھ دوستوں کے پاس کرایہ ہوگا، چورا شریف جانے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر تو مجھے یہیں سکھا دینا، مگر رہوں گا میں بابا جی کے قدموں۔ آج ظاہری طور پہ آرام گاہ جو ہے وہ تو ادھر ہے، اور بس اتنا ہی کافی ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں۔ امت مرحوم ہو سکتی ہے، مٹ سکتی نہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، اور زندہ جاوید ہے، اللہ والوں کا گروہ امت مرحوم ہو سکتی ہے، مٹ سکتی ہے۔ جو امت جو ہے یہ رحمت والی امت ہے، امت مرحوم رحمت والی ہو سکتی ہے، مٹ سکتی نہیں۔ جس رسول کا دامن پکڑا ہے، ہاتھ میں ہے، لبوں پہ کلمے ہیں، درودوں کی ڈالیاں ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ 200 مرتبہ صبح سے شام تک اس نے کم از کم درود شریف پڑھا، روز محشر میں ہاتھ بھی ملاؤں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں بھی لے جاؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں بھی لے جاؤں گا اور ہاتھ بھی ملاؤں گا۔ جس نے 200 مرتبہ مجھ پہ درود شریف پڑھا۔ درود شریف کی کثرت کیا کرو، اور سب سے زیادہ
پیر صاحب کے اشارے ثواب کے لیے تحفے جو ہمارے پاس پہنچے وہ درودوں میں تحفے ہیں. آج جو ہم تک پہنچا ہے تحفہ درود شریف کا وہ تقریباً پونے 4 لاکھ ہے. میں نے پوچھا تو دوستوں نے بڑے پیار سے کہا کہ حضوروں کو درود شریف سے ہی پیار تھا, ہمیں ہوش ہی نہیں ہے, ہم اسی میں ہی لگے ہوئے ہیں, وہی پڑھ رہے ہیں, درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تو درجات بلند ہیں, اللہ تعالیٰ اور بلند کرے, ہماری حاضری کو قبول فرمائے, سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کی محبت عطا فرمائے. اور پھر ہر محفل پہ ایک ہی میرا پیغام ہوتا ہے, وہ پیغام پھر میں رینیو کر دیتا ہوں کہ جس عمل سے رسول نے پیار کیا اس سے پیار کرو, جس چیز سے رسول نے پیار کیا اس چیز سے پیار کرو, اور جن بندوں سے میرے رسول نے پیار کیا اور بندوں سے بھی پیار کیا. نالے نوکر تیری تو نالے تیرے سنگیاں. اللہ تعالیٰ اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے, اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں رہیں تو شان بان سے رہیں, جائیں تو شان بان سے جا رہے ہیں. کس طرح سے کوئی مقتل میں گیا بس شان سلامت رہتی ہے. اس جان کی تو کوئی بات نہیں, یہ جان تو آنی چاہیے. قاری ہاشم جان صاحب ختم پڑھیں اور پھر دعا کریں. طرف سے 30,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ باورچی. الحمدللہ حضور باورچی صاحب بڑے حضرت صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے الحمدللہ جو دوستوں کی طرف سے تحفے آئے ہیں 54 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا گیا ہے اور 230 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور الحمدللہ 9,19,000 مرتبہ درود شریف پڑھا گیا ہے. 9,19,000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا گیا ہے اور 30,000 مرتبہ ابھی خلیفہ صاحب نے مل کیا ہے درود شریف. 30,000 مرتبہ ایک قرآن مجید قبلہ خلیفہ میمن صاحب کی طرف سے 1,00,000 مرتبہ درود شریف اور میرے مل کیا گیا ہے اور درود پاک 3,30,000 مرتبہ قبلہ سورن صاحب مستعمی جی سرکار کی طرف سے یہ پیش کیا گیا ہے. 200 مرتبہ سورہ ملک شریف, 200 مرتبہ سورہ رحمان شریف, 200 مرتبہ سورہ مزمل, سورہ مدثر, سورہ یاسین, سورہ کاف, کلمہ شریف, آیت کریمہ, تسبیح فاطمہ, یہ اور 7 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا گیا ہے. اور بھی بہت ساری یہ کلام پاک پوری ایک فہرست ہے میرے پاس جو میں پڑھنا شروع کر دوں تو بہت سارا ٹائم درکار ہے, لیکن جو حضرت صاحب نے یہ قرآن مجید حاجی خلیل صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا ہے حضرت صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے. اور جو قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ بابا جی صاحب کو درود شریف سے بہت پیار تھا, تو دیکھیں یار 9,10,19,000 مرتبہ درود شریف, 30,000 مرتبہ قبلہ خلیفہ صاحب نے مل کیا اور بھی کتنے دوستوں نے پڑھا. اللہ رب العالمین بابا جی صاحب کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اعوذ ساری زندگی ایک شخص بڑی مختلف طریقے ہیں دین کی خدمت کے نا, کوئی ایک طریقہ نہیں ہے, مختلف طریقے ہیں. وہ کیسے منا رہا ہے, وہ کیسے منا رہا ہے, وہ کیسے منا رہا ہے. بڑے دکھ سے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے 30-40 سال پہلے میں نے نوشہرہ زرقاں کا ایک پتلو سا لڑکا پکڑ کے تو استاد جی بیٹھک کاتمہ بھاٹی دروازے میں, لوہاری دروازے میں نے استاد جی خورشید صاحب خورشید رقم کے پاس بٹھایا, قلم پکڑایا, ساری زندگی یا محمد لکھتا ہے. اور میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں, بالکل دعوے سے, کہ لفظ محمد جو صوفی صاحب لکھ گئے, صوفی خورشید صاحب
یا ظفر لکھ گیا، کوئی مجھے لکھ کے دکھا دے، بہت مشکل ہے۔ بس اچانک اپنے بچے کو قبر کے متعلق کہا، پتہ نہیں کیا کہا، دنیا سے چلے گئے۔ ان کو بھی ہم اس دکھ درد میں شریک بھی کرتے ہیں اور ثواب میں بھی کرتے ہیں۔ ادھر سے چھوٹے پیر جی فون کرتے تھے، 2 منٹ میں فون آ جاتا تھا، جی آپ کو ارسال کروں اشتہار بھی۔ میں کئی دفعہ کہتا تھا چھوٹے پیر جی کو کہ تسا میں کہا ہاڑی ساؤنی کوئی وہ مقرر کی ہے، بندے کہ بڑا بے لحاظ ہے، کہ سٹ پیسے، میں کہا تم فون کر دے ہوا کہ جی بس پھر آپ نے اپنے بات۔ بڑا حسین و جمیل ساتھی سی، اللہ تعالیٰ جہاں بلند فرمائے۔ ایک قرآن مجید حاجی محمد زمان صاحب جو الحمدللہ آستانہ شریف کی خدمت کرتے ہیں، انہوں نے بابا جی صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ دعا اور دعا کے بعد فوراً نماز ادا کر لیں تو پھر بے فکری سے لنگر کھا لیں گے۔ وہ اس لیے کہ پھر نماز رہ جاتی ہے اور سارا بوجھ ہمارے سر پہ ہوتا ہے، تو یہ ویسے بھی نام بدنام ہے، تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس بدنامی سے بچیں۔ اللہ خیر کرے خیر کرے خیر کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جمعرات کو درویش برکت کا والد صاحب کا چیلہ مبارک ہے چنام شریف میں، ادھر پہنچنا ہے۔ اگر کسی دوست کے پاس ٹائم ہو تو ضرور تشریف لے آئے۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے، آمین۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا قدوس انگنت بے شمار لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود شریف، صلاۃ و سلام، یہ پھولوں کے گجرے ڈالیاں، قرآن کریم کے تحفے، تلاوت قرآن پاک، سورت ہائے مقدسہ، کلمات طیبات، یہ دوستوں کے جذبات تیری بارگاہ کریم میں حاضری ہے میرے اللہ تو قبول منظور حضور فرما۔ ہدیہ عقیدت و محبت آقا کریم کی بارگاہ ناز میں حاضری ہے میرے اللہ تو قبول فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، ہم عاجزوں مسکینوں کے ہدیے تحفے قبول فرمائیں یا اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریمہ سے تمام انبیاء اور رسول، اصحابہ پاک، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین، اصحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ابنات رسول، خاتون جنت، جملہ اہل بیت اطہار، عشرہ مبشرہ، تابعین و تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء پروردہ آغوش مصطفیٰ، فخر کربلا، شہید کربلا، حضرت امام حسین پاک کی ذات پاک، آپ کے تمام رفقا، جان نشین مولا مرتضیٰ، مولا حسن مجتبیٰ، آپ کے رفقا، صاحب علم و حکمت، میری طریقت کے بادشاہ حضرت امام جعفر صادق پاک، مائیاں پاکاں، بیبیاں پاکاں، تمام ارواح قدسیہ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً حاضریت و قبول فرما۔ ائمہ مجتہدین، محققین، محدثین، مفسرین، تمام سلاسل کے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضری ہے میرے اللہ تو قبول فرما۔ تمام سلاسل کے اولیاء کاملین کی بارگاہ حاضری ہے تو قبول فرما۔ اور بالخصوص نظر معیہ صاحبزادہ الحاج یوسف المشائخ پیر سید محمد کبیر علی شاہ، آپ کی بلندی درجات کے لیے ہم آجوں مسکینوں کی طرف سے حاضری ہے تو قبول فرما یا اللہ۔ ساری زندگی تیرے نبی کا نام لکھنے والا ظفر دار الکتابت دنیا سے چلا گیا، ان کی بلندی درجات کے لیے حاضری ہے میرے اللہ تو قبول فرما۔ برکت کے والد صاحب، دیگر دوست جو دنیا سے چلے گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے صالح ثواب ہے تو قبول فرما یا اللہ۔ ملک کے اندر، بیرون ملک جتنے بھی دوست احباب، مائیاں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، بابا جی کی بیٹیاں، بابا جی کے غلام ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے اللہ سب کی جھولیاں بھرپور فرما، میرے اللہ سب کی جھولیاں بھرپور فرما، سب کی جھولیاں بھرپور فرما۔ بیمار گھروں میں بیمار، اسپتالوں میں بیمار، میرے اللہ صحت کامل عطا فرما۔ میرے اللہ جن گھروں میں اولاد کی کمی ہے، اولاد خاتون جنت کے صدقے میں، میرے اللہ شہدائے احد کے صدقے میں ان کی جھولیوں کو بھرپور فرما اور ان کے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ میرے اللہ جتنے ساتھی آئے سب کی حاضری قبول فرما۔ جہاں جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے اللہ سب کے رزق میں برکت، مال جان میں برکت، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، عزت والی روزی عطا فرما، رزق کریم عطا فرما، دو جہان کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما۔ میرے اللہ کچھ دعائیں زبان پر ہیں، کچھ دلوں کے اندر مچل رہی ہیں، میرے اللہ سب کو شرف قبولیت درجہ استجابہ عطا فرما۔ میرے اللہ تو رحیم کریم ہے، ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ میرے اللہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، خاتمہ ہمارا ایمان پہ ہو یا اللہ۔ قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کی گرمی سے بچانا، دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عطا فرمانا یا اللہ۔ یوم معاشر عمل اعمال کی سپرد نہ کرنا، بے حساب جنت الفردوس عطا فرمانا اور مصطفیٰ کریم کا پڑوس عطا فرمانا یا اللہ۔ ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، جمی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یہ موذی مرض پوری دنیا پہ ٹوٹ پڑی، کیا ہے میرے اللہ تو جانتا ہے، اس کو نیست و نابود فرما یا اللہ، اس کو نیست و نابود فرما یا اللہ، اس کو نیست و نابود فرما۔ سکون کی زندگی، سکون کی زندگی، سکون کی زندگی، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
برحمتک یا اللہ۔ صفحے سیدھی کر لیں ادھر